لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب جس نے زمین خریدی اس نے کہا کہ میں یہاں پہ سبزیاں کاشت کرتا ہوں، تو عام طور پہ لوگ 1-2 فٹ گہرا ہل چلاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ 1-2 فٹ ہل چلنے سے جو 1-2 فٹ کے نیچے کی زمین ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیوٹریشن ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی اور پانی اوپر نیچے لیچ نہیں کرتا، ایک ہارڈ جو ہے نا وہ لیئر بن جاتی ہے جو نقصان دیتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی گہرا ہل چلانا پڑتا ہے تاکہ اس لیئر کو بھی جو سخت ہو رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے اور زمین نیچے سے لے کے اوپر تک نرم ہو جائے۔ اب جب اس صحابی نے وہ خریدا تو اس نے سوچا میں گہرا ہل چلاتا ہوں۔ انہوں نے 2 فٹ گہرے ہل کی جگہ وہ جو 4 فٹ گہرا ہل تھا نا، گہرا ہل جسے کہتے ہیں، وہ چلایا۔ اب جب ہل چلایا تو زمین کے اندر سے ایک بکسا نکلا جس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنا خزانہ اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے کہ ایمرجنسی کے وقت ہم اس کو نکالیں گے، یہ محفوظ رہے۔ اب جب انہیں وہ خزانہ ملا تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا بھئی میں نے تو مالک سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ اس مالک کا ہے جس نے زمین بیچی، مجھے اس کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں ہم اگر اس وقت میں ہوتے تو ہم کسی کو خبر ہی نہ لگنے دیتے کہ کچھ ہوا یا نہیں، اور آرام سے اس سونے چاندی کو خود استعمال کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن اس سونے چاندی کے بکسے کو لے کے مالک کے پاس گئے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ہل چلایا اور اس میں سے یہ خزانہ نکلا، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ پلیز مجھ سے لے لیجئے۔ ان کا واہ بھائی واہ، جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین سے جو نفع نکلے گا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، تو میرا تو تعلق ختم ہو گیا، میں نے پیمنٹ لے لی، دیٹس اٹ۔ اب اگر نکلا ہے خزانہ تو یہ آپ کا ہے، آپ کی قسمت۔ وہ کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اور دوسرا کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اب ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ مقدمہ عدالت میں آیا۔ آپ غور کریں، آج ہماری عدالتوں میں عداوتیں بھری پڑی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ اپنا حق ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ عجیب مقدمہ تھا، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا نہیں، یہ اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میرا نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اب قاضی فیصلہ کیا کرے؟ عجیب مقدمہ تھا، مگر اللہ نے اس وقت کے قاضیوں کو بھی بڑی سمجھ دی تھی۔ انہوں نے دونوں سے بات چیت سنی اور کچھ ان کے گھر کے حالات معلوم کیے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھئی میں اس میں ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ کہتا ہے اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے اس کا حق ہے۔ ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیں اور اس نکاح کے مہر کے طور پہ اس خزانے کو دے دیا جائے تاکہ دونوں کو اس کا بینیفٹ مل جائے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری عدالتوں میں ایسے مقدمے آیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اور یہی معاملہ تھا سب کا، صرف ایک شعبہ زندگی میں نہیں، دوسرے شعبوں میں بھی یہی حال تھا۔